ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے کہ میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا تھا کہ اکتوبر جو ہے وہ نیشنل بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر ہم لوگ کو یہ زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ آگاہی جو ہے وہ مشکل ہے لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ خواتین ہمارے یہاں پر تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. آپ ذرا بتائیے گا کہ جو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ ہے اس کو اکتوبر میں منایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر کیا کمپلیکیشنز آتی ہیں؟ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ چونکہ یہ اکتوبر نیشنل بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک نیشنل پروگرام ہوتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، اور خواتین کا یہ معاملات جو ہیں کیونکہ اس پہ معاملہ حجاب کا آ جاتا ہے تو اس پر خواتین جو ہیں وہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتی، حالانکہ یہ کہ ایک ہیلتھ کا معاملہ ہے اور اس پر اویئرنیس جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس پروگرام کا ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے جو اس وقت خواتین سن رہی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں خواتین و حضرات آپ کے لیے سب سے بنیادی مسئلہ جو ہے وہ جن معاملات کو ہم ڈسکس کرنے میں حجاب بھرتے ہیں وہ ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے. اس معاملے پر آپ کو چاہیے کہ اس میں اپنی خواتین کو جتنی بھی آپ کے ارد گرد ہیں ان کو اویئرنیس دیں، بچیوں کو اویئرنیس دیں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے. اور چونکہ یہ حسن کا بھی تعلق اس سے ہے، نسوانی حسن کا بھی تعلق ہے اس سے، پھر افزائش نسل کے حوالے سے بچوں کو فیڈ کرنے میں بھی آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. جو خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کی اسمارٹنیس، ان کی خوبصورتی، ان کی جو ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی بچوں کو فیڈ کرنے میں، یہ بہت بڑی غلطی سمجھتی ہیں. عموماً بچوں کو دودھ پلانے سے خواتین جو ہیں وہ اجتناب کرتی ہیں. اس کی بڑی وجہ بھی بریسٹ کینسر ہی بنتی ہے کیونکہ ایک نیچرل سلسلہ ہے. اگر آپ نیچر کے اختلاف کریں گی تو قانون فطرت جو ہے اس کے انحراف کی سزا دیتا ہے. آپ کے اندر وہ ٹاکسینز، وہ دودھ جو ہے جو فیڈ بچے کا حق ہوتا ہے جسے نہ پلانے کی صورت میں آنے والی نسل جو ہے اس کی گروتھ بھی رک جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنی اندر جو ہے وہی دودھ جو ہے پوائزن بننا شروع ہوتا ہے. وہی جو ہے ٹاکسین جو ہیں وہ گلٹی کی صورت میں پیدا ہو کر کینسر کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں، جو زندگی کا انتہائی اذیت ناک لمحہ ہوتا ہے خواتین کے لیے. اور اس میں کینسر میں بریسٹ ریموو کر دی جاتی ہیں جو کہ بہت بڑا ایک سانحہ ہوتا ہے ایک خواتین کے لیے بھی. اس سے بچنے کے لیے آپ قدرت کے تقاضوں کے مطابق جو آپ کا حق ہے بچے کا اس کو دودھ فیڈ کریں. اس سے کیا ہے اس کی نشو و نما نارمل ہوگی، مینٹلی، فزیکلی، سائیکولوجیکلی ہر قسم کے معاملات کی پوری گروتھ ہوتی ہے. ماں کا دودھ دنیا میں اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ ہم نے اس بچے کا نہ صرف حق مارا، ہم نے اپنی فزیکلی نشو و نما کو بھی ختم کر دیا. خواتین کے ذہن سے یہ نکل جانی چاہیے بات کہ بچے کو دودھ پلانے سے ان کی کوئی فزیکلی جو ہے وہ فزیک میں کوئی کسی قسم کی کمی واقع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک نیچر ہے. جتنا آپ اس کو نیچر کی طرف چلیں گی اتنا آپ کے اندر خوبصورتی، اسمارٹنس پیدا ہوگی. دودھ پلانے سے جو بچے خواتین اکثر سمجھتی ہیں کہ وہ دودھ نہ پلانے سے جو ہے ان کے اندر موٹاپا آ جاتا ہے، ہارمونل ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر بلڈ پریشر کی طرف آ جاتی ہیں خواتین کیونکہ اندر ٹاکسینز جو ہیں وہ نکلتے. قدرت نے کچھ سلسلے بنائے ہوئے ہیں، ہارمونل سسٹم بھی ٹاکسینز نکالنے کا رستہ ہے. اور اسی طریقے سے دودھ پلانا، دودھ فیڈ کرنا بھی، وہ خواتین جو دودھ کو باقاعدہ فیڈ کرواتی ہیں اسمارٹ بھی رہتی ہیں، ان کی عمر بھی طویل ہوتی ہے اور آئندہ آنے والے دور میں بھی اپنے مختلف مسائل سے بچی رہتی ہے. بالکل سر، جیسے آپ نے بتایا پروگرام کے انیشیٹ میں کہ یہ ایک شرعی مسئلے کے طور پر بھی لوگوں کو ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب شرعی مسئلے کے طور پہ ذرا آپ بتائیے گا، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایک آپ کی اسلامک نالج بھی بہت زیادہ ہے، کہ جو خواتین یہ سوچتی ہیں کہ ڈسکس کرنے میں تھوڑا ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے یا پھر گھبراتی ہیں، یا پھر شرعی مسئلے سے اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، شرع میں شرم نہیں. آپ جب ہیلتھ کی بات کرتی ہیں تو وہاں شرم و حیا نہیں ہوتی. انسانی جان کا معاملہ ہے، اس کو آپ باقاعدہ ڈسکس کریں. ہم کچھ امور میں شرماتے ہیں اور کچھ امور جس میں واقعی شرمانا چاہیے وہاں بے حجابی کا
کانسیپٹ پیدا کر دیتے ہیں، وہاں بڑے اس معاملات کو بڑی چیزوں سے ڈسکس کرتے ہیں، بڑے کھلا کر. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کہاں ہمارا رائٹ ہے، کہاں ہمارا حق ہے، کہاں ہمیں مذہب اجازت دیتا ہے ہم اس معاملات کو ڈسکس کریں، اور تاکہ آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسل جو ہے ان مسائل کا شکار نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ہی آپ کو کسی قسم کی بریسٹ میں کمپلیکیشن پیدا ہو نظر آئے، ٹیس اٹھتی ہوئی نظر آئے، یا کوئی گلٹی محسوس کریں، نہاتے وقت ہمیشہ آپ یہ چیزوں کو چیک کریں کہ کوئی بریسٹ میں کسی قسم کی گلٹی یا کوئی ٹیس یا کوئی کسی قسم کا زخم وغیرہ تو نہیں ہے. عموماً جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے جو دودھ فیڈ کی کرنے کی. سر جو نوجوان بچیاں ہیں ان کا کیا ہے، بیکاز آف کہ ایک آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ سنتھیٹک فوڈ جو ہوتا ہے، جو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں گائے کو، یا پھر ان طریقے سے بھی شاید ہارمونل. بالکل ایگزیکٹلی اسٹیرائڈز جو اور انجیکشن لگائے جاتے ہیں جو جنک فوڈ ہوتے ہیں ان سے بھی یہ بریسٹ کینسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر بچی کو کسی قسم کی بریسٹ پہ چوٹ لگ جائے، گر جائے، یا کسی قسم کا بریسٹ پہ کوئی دانہ نکل آتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، اس کو فوری طور پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بڑھ کر وہ کینسر کی صورت بن جاتا ہے. بچیاں اس چیز کو چھپاتی ہیں کہ درد ہو رہا ہے، سمجھے نا، لیکن جب وہ بڑھ جاتا ہے، بہت اس قدر ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی ذکر کرتی ہیں ماں سے بڑی، اس سے جب تک اس وقت تک معاملہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے. تو ابتدائی سٹیج پر جو ہے یہ ہے. پھر اسی طرح شاور جب لے تو شاور کا جو ہے دھارے ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ بریسٹ پہ شاورنگ کریں. اس سے بھی بریسٹ کینسر کا یعنی اس کی ٹکور ہو جاتی ہے. نیم گرم پانی سے ٹکور کریں، فوری طور پر مالش سے رجوع کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایسی ادویات کا استعمال نہ کریں جس میں اسٹیرائڈز ہو، جس میں کارٹیزون ہو، یا کیونکہ یہ ادویات انیشلی سٹیج پر ڈاکٹرز کا ہی استعمال کرتے ہیں. اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا تو یہ سمجھیے کہ آپ کا امراض کی اماجگاہ بن گیا آپ کا جسم. فوری طور پر آپ اس کو ایسی خوراک کو چینج کریں، دوائی چینج کریں، اور اس میں خوراک میں دودھ، دہی، مکھن، پھل، فروٹ، سبزیاں، گوشت مناسب انداز میں غذا کو استعمال کریں. جہاں آپ تناسب سے آگے بڑھیں گی، توازن آپ کا جسمانی توازن بگڑ جائے گا، اور جسم کا توازن بگڑ گیا تو یہ سمجھے کہ آپ بیمار ہو گئے. سمجھے؟ تو یہ توازن جو ہے، ترتیب زندگی کیا ہے، ترتیب عناصر میں ظہور، موت کیا ہے، انہی عناصر کا پریشان ہو جانا. تو جب یہ آپ کے اندر بنیاد آپ کی مضبوط رہے گی، آپ کی آنے والی نسل بھی خوبصورت، ٹال اور مضبوط رہے گی. نفسیات کا بڑا تعلق ہے، سٹریس، کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سٹریس ہے. یہ نفسیاتی مسائل پیدا کرتا ہے. اس سے سیزوفرینیا، انسومینیا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی نیند نہیں آتی، دماغی خفقان پیدا ہو جاتا ہے، عجیب غریب قسم کی سوچیں، خوف اور ٹینشن، جھگڑا، فساد، یہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں.